بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام ڈاکٹر سائمہ اقبال۔ میں آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل نئی سوچ ڈاکٹر سائمہ پر خوش آمدید کہتی ہوں۔ اردو غزل کے حوالے سے میرے لیکچر کا عنوان ہے ناصر کاظمی کے کلام کی خوبیاں۔ اس کو ہم نے عنوان دیا ہے ناصر کاظمی جدید اردو غزل کا خوشنوا مسافر۔ آئیں اس کا آغاز کرتے ہیں۔ تعارف۔ ناصر کاظمی اردو غزل کی جدید روایت میں ایک منفرد اور حساس آواز کے طور پر سامنے آتے ہیں۔ وہ 1925 میں امبالہ، ہندوستان میں پیدا ہوئے۔ 2 مارچ 1972 کو لاہور میں وفات پائی۔ قیام پاکستان کے بعد لاہور کو اپنا مسکن بنایا اور یہیں سے اردو ادب کی دنیا میں ایک مؤثر تخلیقی سفر کا آغاز کیا۔ یہاں ایک طرف ترقی پسند تحریک نے اردو نظم کو فروغ دیا، وہیں ناصر کاظمی نے غزل کے کلاسیکی سانچے کو ترک نہ کیا۔ انہوں نے اس صنف کو نہ صرف زندہ رکھا بلکہ اسے نئی جہتوں سے روشناس کرایا۔ ناصر کاظمی کی شاعری پر میر تقی میر اور اختر شیرانی کے گہرے اثرات دکھائی دیتے ہیں۔ میر کی طرح ان کے اشعار میں درد، ہجر، غم اور تنہائی کی کیفیات ملتی ہیں، جبکہ اختر شیرانی کی رومانویت بھی ان کے کلام میں جھلکتی ہے۔ ان کی شاعری کا سب سے نمایاں وصف سادہ اور سہل زبان کا استعمال ہے۔ وہ مشکل الفاظ یا پیچیدہ استعاروں کے بغیر بھی ایسی بات کہہ جاتے ہیں جو قاری کے دل میں گھر کر جائے۔ ان کے اشعار میں کم الفاظ زیادہ مفہوم سمویا گیا ہے۔ موضوعات کی جہتیں۔ ناصر کاظمی کی شاعری میں جو موضوعات بار بار ابھرتے ہیں ان میں ہجرت، ماضی کی یادیں، غم کی تنہائی، اداسی اور رات کی سیاہی، رومان، تبدیلی سے گریزاں، فارسیت، فطری مناظر کی عکاسی اور سادگی و سلاست شامل ہیں۔ یہ تمام عناصر ان کے ذاتی تجربات اور اجتماعی شعور کا عکس ہیں۔ اردو غزل کو جدید شعری رجحانات کے ساتھ ہم آہنگ کرنے میں شعراء میں ناصر کاظمی کو بنیادی مقام حاصل ہے۔ ان کی شاعری میں ایک ایسے جمالیاتی حسن کی ترجمانی ملتی ہے جو نہایت سادہ مگر دلنشیں انداز میں قاری پر اثر انداز ہوتی ہے۔ ان کے کلام کی پہلی خوبی، ماضی کی خوشبو اور یادوں کا منظرنامہ۔ ناصر کاظمی کی شاعری میں ماضی ایک لطیف خوشبو کی مانند مہکتا ہے۔ ان کے اشعار میں گزرے دنوں کے گلاب کھلتے دکھائی دیتے ہیں۔ وہ ماضی کے ان حسین لمحات کو بار بار شعری پیرائے میں زندہ کرتے ہیں جن میں دوستوں کی قربت، بچپن کی دوستی اور ایک کھوئی ہوئی دنیا کی جھلک ملتی ہے۔ قیام پاکستان کے بعد ناصر کاظمی نے امبالہ سے لاہور ہجرت کی۔ یہ صرف مقام کی تبدیلی نہ تھی بلکہ ایک داخلی زلزلہ تھا اور جس نے ان کے شعری احساسات کو گہرائی بخشی۔ ہجرت نے انہیں اپنے پیچھے رہ جانے والے لوگوں، رشتوں اور فضاؤں کی دائمی یاد میں مبتلا کر دیا۔ شعر دیکھیں۔ پرانی صحبتیں یاد آ رہی ہیں، چراغوں کا دھواں دیکھا نہ جائے، آنکھوں میں چھپائے پھر رہا ہوں یادوں کے بجھے ہوئے سویرے۔ ہجرت، تنہائی اور اداسی کی شعری معنویت۔ ہجرت کا دکھ ناصر کاظمی کی ذات پر ایک گہرے زخم بن کر ابھرا جس نے ان کی داخلی دنیا کو ماضی کی یادوں میں قید کر دیا۔ یہ کرب ان کی شاعری میں ایک مستقل تاثر کے طور پر موجود ہے۔ ان کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ماضی کو محض یاد نہیں کرتے بلکہ اس میں جیتے ہیں، اسے محسوس کرتے ہیں اور شعری پیکر میں ڈھالتے ہیں۔ ناصر کاظمی کی شاعری میں تنہائی اور اداسی محض جذبات نہیں بلکہ ایک مکمل جمالیاتی تجربہ بن کر ابھرتی ہے۔ ماضی سے جڑے لمحات کے پیچھے دوڑتی ہوئی ان کی شخصیت موجودہ لمحے سے کٹ کر رہ گئی تھی، جس کے سبب ان کے شعر میں گہری تنہائی اور خاموشی اور اداسی کا رنگ نمایاں ہے۔ ناصر کی شاعری میں 1946 سے لے کر 1950 تک کی غزلوں میں ہجرت کے تجربے کی تلخی ملتی ہے۔ جو قافلے اپنی منزل پہنچنے کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑ کر گھر سے نکلے تھے ان میں سے بہت سے قافلے گرد راہ میں گم ہو گئے۔ جو قافلے پاکستان پہنچے ان میں سے بہت سے اپنے عزیزوں کی جدائی کا غم لیے ہوئے تھے۔ ان کی غزلیں بچھڑے لمحوں کی بازگشت بن جاتی ہیں۔
وہ ان شاعروں میں سے ہیں جو حال میں رہتے ہوئے بھی ماضی کے رنگوں میں سانس لیتے ہیں اور انہی رنگوں میں سے اپنی شاعری کو معنوی جمال عطا کرتے ہیں۔ اب کے فصل بہار سے پہلے رنگ تھے گلستاں میں کیا کیا کچھ، شہر سنسان میں کدھر جائیں، خاک ہو کر کہیں بکھر جائیں، شہر کی بے چراغ گلیوں میں زندگی تجھ کو ڈھونڈتی ہے ابھی، چیخ رہے ہیں خالی کمرے، شام سے کتنی تیز ہوا ہے۔ تیسری خوبی، اداسی کا شاعر۔ ناصر کاظمی کے باطن میں ماضی کی یادوں کا ایک بے قرار سمندر مسلسل موزن دکھائی دیتا ہے۔ ان کے شعر میں وہ لمحے شدت سے سانس لیتے ہیں جو بیت چکے ہیں مگر دل سے محو نہیں ہو سکے۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ناصر حال کی زمین پر نہیں بلکہ ماضی کی دھند میں سانس لے رہے ہیں۔ ان کے لیے ماضی صرف ایک وقت کا ٹکڑا نہیں بلکہ ایک جذباتی پناہ گاہ ہے، یہاں سکون، قربت اور انسیت کے لمحات محفوظ ہیں۔ یہی ماضی جب شعری پیکر میں ڈھلتا ہے تو ایک گہری اداسی کا پیرایا اختیار کر لیتا ہے۔ ناصر کی شاعری میں یہ اداسی محض ایک جذبہ نہیں بلکہ ایک مستقل کیفیت ہے جو قاری کو بھی اپنی گرفت میں لے لیتی ہے۔ ان کے اشعار میں چھائی ہوئی یہ خاموشی اداسی اس قدر نمایاں ہے کہ بجا طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ ناصر کاظمی اردو غزل کے اداسی کے شاعر ہیں۔ مل ہی جائے گا رفتگاں کا سراغ اور کچھ دن پھرو اداس اداس، یہاں ایک شہر تھا شہر نگاراں، نہ چھوڑی وقت نے جس کی نشانی، ہمارے گھر کی دیواروں پہ ناصر اداسی بال کھولے سو رہی ہے، چھوڑ گئے جب سارے ساتھی تنہائی نے ساتھ دیا تھا، تنہائی میرے دل کی جنت میں تنہائیوں میں تنہا تھا۔ 4. اداسی میں رومان کی جھلک۔ اگرچہ ناصر کاظمی کی شاعری پر اداسی، ہجرت اور ماضی کی چھاپ گہری ہے تاہم ان کے کلام کا مطالعہ صرف غم و یاس کی فضا تک محدود نہیں۔ اگر باریکی سے دیکھا جائے تو ان کی شاعری میں رومان کی لطیف جھلکیاں بھی جا بجا دکھائی دیتی ہیں۔ کہیں وصال کی خوشبو کسی بندش میں مہکتی ہیں تو کہیں کسی محبوب کی یاد ہجر کے بادلوں میں روشنی کی کرن بن کر ابھرتی ہے۔ ان کی ہر رومان صرف محبوب کی موجودگی کا بیان نہیں بلکہ وہ جذباتی آسودگی ہے جو انسان کو زندگی کے دکھوں سے نکال کر کسی خوبصورت لمحے میں لے جاتی ہے۔ یہی رومانوی آرزو کئی مقام پر ان کی اداسی کو نرم کر دیتی ہے، یہاں تک کہ کچھ اشعار میں یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اداسی پر رومان غالب آ گیا ہے۔ ناصر کاظمی کی یہ خصوصیت انہیں ایک یکروخا نہیں بلکہ تہ دار شاعر ثابت کرتی ہے جس کے ہاں دکھ کے ساتھ ساتھ محبت، امید اور دلکشی کی کیفیتیں بھی پوری شدت سے موجود ہیں۔ ایک سمے تیرا پھول سا نازک ہاتھ تھا میرے شانوں پر، ایک یہ وقت کہ میں تنہا اور دکھ کے کانٹوں کا جنگل، تو یہاں چند روز ٹھہرا تھا، یاد کرتا ہے تجھ کو وہ گھر، یوں آیا وہ جانے بہار جیسے جگ میں پھیلے بات۔ نمبر 5. تخلیقی قوت اور شعری شخصیت۔ ناصر کاظمی نے اپنے عہد کے سیاسی، سماجی اور تہذیبی دباؤ کو نہ صرف شدت سے محسوس کیا بلکہ اس سے متاثر ہوئے بغیر اپنی تخلیقی راہوں کو برقرار رکھا۔ اگر وہ بھی دیگر معاصر شعراء کی طرح حالات کے نظر ہو جاتے تو ان کی تخلیقی انفرادیت شبہ کا شکار ہو جاتی۔ ناصر ان تبدیلیوں کو خوش آمدید کہنے کی بجائے ان سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ زمین لوگوں سے خالی ہو رہی ہے، یہ رنگ آسمان دیکھا نہ جائے۔ ناصر کاظمی کی تخلیقی بصیرت پر دو آرا نہیں ہو سکتی۔ ان کے سارے مجموعے برگنے، دیوان، نشاط خواب، پہلی بارش اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ انہوں نے زندگی کے خارجی تجربات کو جذب کیا مگر انہیں محض سطحی مشاہدہ نہیں بنایا بلکہ داخلی تجربات کی زبان دی۔ وہ معاصر شعراء کی طرح محض خارجیت کے نمائندہ نہیں بلکہ دروبین شاعر ہیں۔ اگرچہ وہ کیفے، ہوٹلوں، محفلوں، سڑکوں اور دوستوں کی صحبت میں وقت گزارتے ہیں لیکن ان کا شعور ایک خاص طرح کی تنہائی میں محو فکر رہتا تھا، ایک ایسے ذہنی خلوت جو صرف حقیقی تخلیق کاروں کا وصف ہوتی ہے۔ انہیں صدیوں نہ بھولے گا زمانہ، یہاں جو حادثے کل ہو گئے،
ایک دور جنم لیتا ہے، ایک تہذیب فنا ہوتی ہے۔ ناصر کی شاعری میں جو شخصیت ابھرتی ہے وہ ان کی ظاہری یا سوانح شخصیت سے مختلف اور کہیں زیادہ گہرائی کی حامل ہے۔ جیسا کہ ٹی ایس ایلیٹ نے کہا تھا کہ شاعر کی سوانح شخصیت تخلیق میں ضم ہو جاتی ہے، اہم وہ شخصیت ہے جو کلام میں جلوہ گر ہوتی ہے۔ ناصر کاظمی کی شاعری میں ابھرنے والی یہ شخصیت یکسانیت، اطاعت یا سطحیت سے ماورا ہے۔ وہ ایک پہلودار، متحرک، جذباتی، جمالیاتی، فکر انگیز اور خوابناک شخصیت ہے جو اردو غزل کو نئے شعری ذائقے سے ہمکنار کرتی ہے۔ نمبر 6، عشقیہ شاعری اور تہذیبی لطافت۔ ناصر کی عشقیہ دنیا میں محبوب کی موجودگی یا غیر موجودگی دونوں صورتوں میں ایک معصومیت، ایک پاکیزگی اور قربانی کا پہلو غالب رہتا ہے۔ وہ عشق جو رومانوی رفت کے ساتھ ساتھ ثقافتی شائستگی کا آئینہ دار بھی ہو، یہ تمام کیفیات ناصر کی اس شعری شخصیت سے جڑی ہوئی ہیں جو ایک مخصوص معاشرتی اور تہذیبی فضا میں پروان چڑھی۔ ان کے شعر میں وہ سماجی اقدار اور عشقیہ تہذیب ابھرتی ہے جس میں محبت محض ذاتی خواہش نہیں، ایک ثقافتی شعور بھی ہے۔ ان کے یہ اشعار دیکھیں جن میں صرف محبوب کا سراپا نہیں بلکہ سراپے سے جڑی تہذیب، حیا، احترام اور حسن سلیقہ بھی جلوہ گر ہے۔ یاد کے بے نشاں جزیروں سے تیری آواز آ رہی ہے ابھی، آج تو وہ بھی کچھ خاموش سا تھا، میں نے بھی اس سے کوئی بات نہ کی۔ نمبر 7، ناصر کاظمی کی شاعری میں مٹی کی مہک۔ ناصر کاظمی کی شاعری میں جس طرح داخلی جذبات، اداسی اور تنہائی کی دنیا بسائی گئی ہے، ویسے ہی اس میں تہذیبی، فطری اور ثقافتی وابستگی کی ایک منفرد جہت بھی موجود ہے۔ ناصر کے معاصر شاعر میرا جی نے ہندوستانی کلچر، دیومالا، موسموں، جنگلوں اور عام انسانوں سے رشتہ جوڑ کر اپنی شاعری کو وسعت دی۔ ناصر نے بھی اسی روایت کے امین دکھائی دیتے ہیں، تاہم ان کا اسلوب زیادہ سادہ، گہرا اور پر اثر ہے۔ ناصر کی ایک نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ وہ صرف لفظوں میں زمین کو نہیں چھوتے بلکہ خود زمین سے جڑے ہوئے شاعر ہیں۔ ان کی غزلیں مٹی کی مہک، گلیوں کی خاموشی، دیے کی لو، جنگل کی سانسیں، پتوں کی سرسراہٹ اور خالی کمروں کی اداسی سے لبریز ہیں۔ وہ گیت، بھجن، دوہا اور تہواروں جیسے عوامی اظہار سے بھی قلبی انسیت رکھتے ہیں۔ ان کی شاعری میں برصغیر کی مشترکہ تہذیب کے استارے صرف منظر نہیں بناتے بلکہ احساس کی پرتیں بنتے ہیں۔ ان کے یہ اشعار دیکھیے، یہاں خالی کمرہ، گلی، جنگل، دیا اور پتا جیسے عام اشیاء ایک تہذیبی اور جذباتی کیفیت کی علامت بن کر ابھرتے ہیں۔ تیری گلی میں سارا دن دکھ کے کنکر چنتا ہوں، میرا دیا جلائے کون، میں تیرا خالی کمرہ ہوں، تو جیون کی بھری گلی میں جنگل کا رستہ ہوں۔ ہم جس پیڑ کی چھاؤں میں بیٹھا کرتے تھے اب اس پیڑ کے پتے جھڑتے جاتے ہیں۔ جمال پرست انسان۔ ناصر کاظمی کی شخصیت میں عشق محض رومانوی رجحان نہیں بلکہ ایک مکمل ذہنی اور جمالیاتی رویہ ہے۔ ان کا اعتراف کہ میرے سارے ہی شغل بچپن سے تخلیقی اور فنون لطیفہ سے تعلق رکھتے تھے، اس بات کا اشارہ ہے کہ فطری طور پر ایک حساس، متجسس اور جمال پرست انسان تھے۔ ان کی دلچسپیوں میں موسیقی، شاعری، جانوروں اور فطرت سے عشق، شطرنج اور شکار جیسی سرگرمیاں شامل تھیں اور یہ سب مل کر ان کی شعری تخلیق کا داخلی حوالہ بن جاتی ہیں۔ ناصر کے ہاں حسن کا تصور صرف دیکھنے کی شے نہیں بلکہ محسوس کرنے کا ایک تخلیقی تجربہ ہے۔ ناصر خود اس حوالے سے کہتے ہیں، شاعری میں نے اس لیے کی کہ لگتا تھا کہ جو چیزیں میں فطرت میں خوبصورت دیکھتا ہوں وہ میرے اختیار میں نہیں آتی اور نکل جاتی ہیں، میں انہیں شاعری میں زندہ کرتا ہوں۔ یہی جمالیاتی بیداری اور ان کے عاشقانہ مزاج کی بنیاد ہے۔ وہ عشق کو ایک خارجی تجربہ یا محض رومانوی وابستگی نہیں سمجھتے بلکہ زندگی، حسن، فطرت اور لمحہ موجود سے ایک گہری وابستگی کی علامت کے طور پر دیکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی شاعری میں عشق صرف ایک جذبہ نہیں بلکہ ایک جمالیاتی واردات بن جاتا ہے۔ چاند کی دھیمی دھیمی زو میں سانولا مکھڑا لو دیتا ہے، ایک رخسار پہ زلف گرا تھی
ایک رخسار پہ چاند کھلا تھا، چندر کرن سے انگلی انگلی، ناخن ناخن ہیرا سا تھا۔ نمبر 9، شہر، رات اور سناٹا۔ رات، شہر اور سناٹا کا ذکر ناصر کاظمی کی شاعری میں بار بار ہوتا ہے، بلکہ یوں کہا جا سکتا ہے کہ رات اور دن کی علامتیں ان کی شاعری کی بنیادی علامتیں ہیں۔ دن ڈھلا، رات پھر آ گئی، سو رہو سو رہو، منزلوں چھا گئی خاموشی، سو رہو سو رہو۔ اہم بات یہ ہے کہ چونکہ خارج کا عمل دخل ان کے ہاں نہ ہونے کے برابر ہے، اس لیے ناصر کاظمی کی شاعری کی حیثیت صرف یہ ہے کہ وہ ناصر کی داخلی واردات کا بیان ہے، اور حقیقت میں شہر ان کے دل کا شہر ہے۔ کیوں بھٹکتے پھریں دل سے باہر، دوستو شہر بسا ہے دل میں۔ چمکتے بولتے شہروں کا کیا ہوا ناصر، دن کو بھی میرے گھر میں وہی اداسی ہے۔ شب کی تنہائیوں میں پچھلے پہر، چاند کرتا ہے گفتگو ہم سے۔ نمبر 10، ناصر کاظمی کے کلام کا فنی جائزہ۔ ناصر اپنے کلام میں سادگی اور سلاست کا خاص اہتمام کرتے ہیں۔ نہ ملا کرو اداس لوگوں سے، حسن تیرا بکھر نہ جائے کہیں۔ وہ بہت خوبصورت اور پرمحل فارسی تراکیب کا استعمال کرتے ہیں۔ تیر میری نالہ کشی سے ہے شاخ شاخ، گل چین کا بس چلے تو یہ فن مجھ سے چھین لے۔ ان کے کلام میں اہم خصوصیت فطرتی مناظر کی پیشکش ہے۔ یہ دریا، صحرا، جنگل، پہاڑ، سبزہ، خوشبوئیں، پھول، آوازیں، چاند، ستارے، جگنو، صبح و شام کو بولتے ہوئے رنگ اور بدلتے ہوئے موسموں کی گرمی اور خشکی کو ان کی شاعری میں دیکھا جا سکتا ہے۔ پھر ساون رت کی پون چلی تم یاد آئے، پھر پتوں کی پازیں بجی تم یاد آئے، پھر گونجے بولی گھاس کے ہرے سبزے میں، رات آئی پیلے پھولوں کی تم یاد آئے۔ سہل ممتنع ناصر کی شاعری کا ایک اور صفت ہے، وہ گہرے سے گہری بات اتنے آسان انداز میں بیان کرتے ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ منزل نہ ملی قافلوں نے، رستے میں جما لیے ڈیرے۔ ان کی شاعری میں زبان روزمرہ گفتگو کی زبان ہے، اس طرح مزاج کو ایک نیا راستہ دے دیا ہے۔ آج تو وہ بھی کچھ خاموش سا تھا، میں نے بھی اس سے کوئی بات نہ کی، میں نے تو ایک بات کہی تھی، کیا تم سچ مچ روٹھ گیا ہے۔ ناصر کے ذہن کی ساخت میں حکایاتی اور اساطیری عناصر کو مقام حاصل ہے۔ ہر شاعر اپنے تجربوں اور اپنے دکھ کا اظہار لیے بعض مخصوص صفتیں اپناتا ہے، جس سے ان کی شاعری کی مجموعی شکل بنتی ہے۔ دیکھ کر دو چلتے ساؤں کو میں تو اچانک سہم گیا تھا، ایک کے دونوں پاؤں تھے غائب، ایک کا پورا ہاتھ کٹا تھا۔ ناصر نے اپنی شاعری میں استفہامیہ انداز میں بات کی ہے، وہ سوال جواب کا انداز اپناتے ہیں۔ میں کیوں پھرتا ہوں تنہا مارا مارا، یہ بستی چین سے کیوں سو رہی ہے۔ نئے کپڑے پہن کر جاؤں کہاں، اور بال بناؤں کس کے لیے، وہ شخص تو شہر ہی چھوڑ گیا، میں باہر جاؤں کس کے لیے۔ دل تو میرا اداس ہے ناصر، شہر کیوں سائیں سائیں کرتا ہے۔ ناصر کے کلام میں تمثال کاری کی مثالیں بھی موجود ہیں۔ تقسیم کے وقت جو حالات دیکھے اور جس طرح لوگ خون کے دریا کے آر پار اترے، اس کو انہوں نے تخیل کی مدد سے ایسی شکلیں بنائی جو دکھائی بھی دیتی ہیں اور عنائی بھی دیتی ہیں۔ کلیاں جھلسی جاتی ہیں، سورج پھینک رہا ہے آگ، رقص کرتی ہوئی شبنم کی پری، لے کے پھر آئی نذرانہ گل۔ تلمی یہ منت خضر راہ رہنا، منظور ہمیں تباہ رہنا، تیرے حسن کی تصویر غزل میں آئی، بلقیس سلیماں کے محل میں آئی۔ تشبیہات: آنکھیں تھیں دو چھلکتے ساغر، عارض کے شراب تھر تھرائے۔ استعارہ: تو جہاں ایک بار آیا تھا، ایک مدت سے ہے وہ گھر خاموش۔ علامت: میں گدا بجھ گیا تو کیا رات ہے میرے ہم نوا، سایہ ہے میرا ہم سبو، چاند ہے میرا ہم سخن۔ اس میں رات تخلیقیت، اجنبیت، ویرانی، اداسی، دل تلخی اور غریب الوطنی کی
علامت ہے۔ ناصر کاظمی کا کلام اردو غزل کی کلاسیکی روایت کو جدید حساسیت کے ساتھ جوڑنے کی ایک خوبصورت کوشش ہے۔ ان کی شاعری میں ماضی کی یادیں، ہجرت کا کرب، تنہائی کا دکھ اور لطیف رومانویت گہرے احساس کے ساتھ ابھرتی ہے۔ سادہ اور رواز زبان میں کہی گئی ان کی باتیں قاری کے دل میں اترتی ہیں اور دیر تک اثر چھوڑتی ہیں۔ ناصر کا اسلوب میر کی داخلیت اور اختر شیرانی کی رومانویت کا امتزاج ہے، جس میں نہ صرف غم جانا بلکہ غم دوراں بھی جھلکتا ہے۔ ان کی شاعری میں گلی، در، چراغ، پتا، کمرہ، بارش اور ہوا جیسے عام مناظر بھی تہذیبی اور علامتی معنویت کے ساتھ سامنے آتے ہیں۔ وہ خواب، جمال، یاد، موسم اور فطرت جیسے موضوعات کو عشق اور وجودی احساس کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ ناصر کاظمی کی نہ صرف ایک عہد کا جمالیاتی اشاریہ ہے بلکہ انسانی جذبات کی تہہ میں اترنے والی نرم و لطیف آواز بھی ہے۔ اچھا جی، اس کے ساتھ ہی یہاں پہ میرے لیکچر کا اختتام ہوتا ہے۔ ہم نے ناصر کاظمی کے شاعری کی 10 خوبیاں دیکھیں اور فنی جائزہ بھی ہم نے کافی تفصیل سے دیکھا اور آخر میں نتیجہ یعنی حاصل کلام بھی پیش کیا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میرا یہ لیکچر پسند آئے گا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔